حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 219 جو اللہ کے رسول کہتے ہیں یا ابو ذر تم اگر ایک آیت کو سمجھو گے وہ 100 رکعت نفل سے بہتر ہے. اللہ کے رسول فرماتے یا ابو ذر تم اگر ایک قرآن کی آیت کو سمجھو گے وہ 100 رکعت صلاح نوافل صلاح سے بہتر ہے. اور ایک رکعت میں کم از کم سورہ فاتحہ تو پڑھنا چاہیے آپ کو. کم از کم 7 آیتیں ہیں. 100 رکعت میں کم از کم 700 آیتیں ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا سمجھنا 700 آیت کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے. یعنی سمجھنا 700 گنا صرف تلاوت سے بہتر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ابن ماجہ میں اور یہ صحیح حدیث ہے. ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا تو لوگ کہتے ہیں جب اوپننگ سرمنی ہوتی نا اوپننگ سرمنی آفس کی تو قرآن شریف پڑھنے کا. جب گھر کا افتتاح ہوتا ہے تو قرآن شریف پڑھنے کا. جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے. تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خوانی کے لیے. اور لوگ کرتے ختم قرآن 1 2 3 ختم قرآن کا رمضان میں 3 بار 4 بار 10 بار. الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ ملے گا. لیکن اگر آپ رمضان میں 2 بار ختم قرآن کرتے ہیں میری یہ رائے رہے گی کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار ترجمہ پڑھو وہ بہتر ہے. کم از کم سمجھ میں تو آئیں گا آپ کو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا ابتدا ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو کوئی مر جاتا قرآن خوانی. میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی ابتدا کے لیے قرآن پڑھتے تھے. اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا ہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں 100 مائل کی سپیڈ کے اوپر 30 لوگ کو بلاتے اور 1 گھنٹے میں ختم کرتے تو میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے بلاؤ. عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو. یہ تو 30 کے بدلے 60 لوگ کو بلاؤ. ایک آدمی اگر 1 پارہ پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بولا آدھا پارہ پڑھو عربی میں اور آدھا پارہ ترجمہ پڑھو. کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا کا حدیث میں لکھا نہیں لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوگا اور انشاءاللہ کچھ چیز کے اوپر عمل تو کریں گے. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے.